وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی مصیبت نے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ مصیبت نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام کو مبعوث فرمائے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ آؤ ہم اس نبی کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ آپ کا بیٹا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور کھچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا۔ وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی۔ گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ درے اثنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ کھچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اور آپ کا بیٹا کھچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ آپ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر پڑے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم ہوگا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ میں ہی تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، چت قبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس نا
سمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر آواز آئی میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء اکرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لقمان اور آپ کے بیٹے اور آپ کے سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی دوری پر تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے ساتھ کرتا ہے وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔